جہاں بھی اللہ نے قرآن کے اندر اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ میں کیا کہا؟ اگر میری اطاعت کرنی ہے تو ساتھ میں میرے رسول کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ جنت تک پہنچنے کے لیے صرف اللہ کا حکم ماننا کافی نہیں ہے، اس لیے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ میں آج آپ کو بتا دوں، پورے دین کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا دین، اس کا خلاصہ 3 چیزیں کیسے ہو گئی؟ یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے غور و فکر کتابیں کھولی، اور اسی طرح میں نے بہت لمبے عرصے کے بعد جب پوری زندگی کا نچوڑ نکالا تو پورے دین کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ساتھ، اور لوگوں کو راضی کرنا ہے خدمت کے ساتھ۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم نے ان 3 باتوں پہ عمل کر لیا تو دین پر چلنا ہمارے لیے سب سے آسان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یاد رکھو جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور جو پیٹھ پھیرے گا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے نبی جی آپ پر تو صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، نبی کا بیٹا ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، نبی کی بیوی ایمان کے بغیر دنیا سے چلی گئی، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی جی ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت جب ملتی ہے تو بلال جیسا فقیر غلام حبشی، اللہ اس کا مرتبہ آسمانوں تک بلند کر دیتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اور جب نہیں ملتی تو نبی کے گھرانے کے اندر کے افراد، ابو لہب، ابو جہل، اور یہ ابو لوگ بغیر وہ اسلام کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہدایت من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ہدایت پیسوں سے خریدی نہیں جاتی، ہدایت بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ اسے بازار کے، ہدایت من جانب اللہ چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہے، یہ اس کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، بے طلبے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ اس لیے حضرات محترم، ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ایک ذات کے لیے ہے جو یکتا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ نے واضح انداز میں ہمیں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے اللہ تو ایک ذات ہے، وہ احد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آگے ارشاد فرمایا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ویسے عام الفاظ کے اندر یہ آیت عام معلوم ہوتی ہے نا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جب انسان کے دل میں ایمان کی شمع ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ کی ذات پر پھر بھروسہ، اس کا قدرتی اس کا اللہ کی ذات پہ ایک بھروسہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا رشتہ اللہ کی ذات سے ٹوٹتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ پھر وہ دہریہ بنتا ہے، اور اللہ کی ذات کے اندر سوچ کر وہ کبھی کبھی تقدیر کے فیصلے کو نہ مان کر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کیا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ اللہ کی صفات میں غور کرتے ہیں۔ بھائی آسمان کو دیکھ کر اگر اللہ یاد نہ آئے تو یہ آدمی، اس کے لیے اور کون سی دلیل انسان لے کے آئے؟ اتنے بڑے پہاڑ اور اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑا نظام کوئی بنا سکتے ہیں؟ 5 مرلے کا گھر بغیر چلانے والے کے چل سکتے ہیں؟ اتنی بڑی کائنات، سورج کا نکلنا وقت پہ، شام کو غروب ہونا، بارشوں کا برسنا، اسی طرح کھیتی کا وہ اگنا، یہ پورا نظام کائنات ایک بنانے والے نے بنایا۔
یہاں پر ان دہریوں کے، ان کمیونسٹ لوگوں کے نظریے کو جو ہے وہ زد پہنچتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام ایک دھماکے سے وجود میں آیا اور ایک دھماکہ ہوگا ختم ہو جائے گی۔ تو سوال پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ وہ جو دھماکہ تھا وہ کس نے کیا تھا؟ لاجواب ہو گیا۔ اس لیے حضرات محترم، اس بات کا جواب صرف مسلمان کے پاس ہے۔ یہ ایک اللہ ہے جس نے اس نظام کو بنایا، اور وہی لفظ کن سے یہ سارا نظام کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے ارادے کا نام کن ہے۔ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور اللہ کن کے بھی محتاج ہے۔